والدین حق والدین آتا ہے نا، کتنا آتا، لیکن اس سے مراد اگر وہ ہمارے فزیکل پیرنٹس ہیں تو اس سے زیادہ اہم یہ مولا نے کہا کہ میں اور رسول اس امت کے باپ ہیں، جو ہمارا حق ادا نہیں کرتا وہ ہے اصلی حق والدین۔ ہر ایک کی بخشش ممکن ہے، اس کی ممکن نہیں۔ ایک بات نمبر 2 کہ ہم اور رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کی اجرت کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو کہا بخشش نہیں ہوگی، وہ اس مزدور کے لیے نہیں کہا جو آپ کے گھر پینٹ کر کے گیا اور آپ نے ٹائم پہ اجرت نہ دی، یہ رسول اور امام کے لیے کہا گیا کہ اگر تم نے ان کا حق ادا نہ کیا مودت اہل بیت۔ اور یہ جو کہا گیا کہ غلام جو رسیاں توڑا کے بھاگے، اس امت کے ہم مولا ہیں، مولا مانے آقا، مولا مانے سردار، من کن تو مولا فعاذ علی مولا، اور رسول اور علی اس امت کے آقا ہیں، سردار ہیں۔ جو ہمارا حق ادا نہیں کر رہا یہ وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے رسیاں توڑا کے بھاگ رہا، اس کی بخشش ممکن نہیں۔ اب اگر آپ حدیث کا پہلا حصہ جو اصل حدیث گوگل کے ٹرانسلیٹر میں ڈالے تو پیرنٹس کا ہی جواب آئے گا، مزدور کا ہی مسئلہ آئے گا جس سے آپ نے کوئی پلمبنگ کا کام کرایا، الیکٹرک کا کام کرایا، پینٹ کا کام کرایا، گاڑی کا کام کرایا۔ اگر آپ گوگل کے ٹرانسلیٹر میں ڈالیں تو غلام سے مطلب وہی آئے گا جو سلیو جو اپنے ماسٹر کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ کون سمجھائے گا کہ والدین سے مراد رسول اور علی ہیں، اور اجرت سے مراد مودت رسالت ہے، اور غلام کے بھاگنے سے مراد رسول اور علی کا حق ادا نہ کرنا ہے؟ تو یہ جو اسلام کا پہلو ہے کہ ایک ایک آیت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں رک کر وہ کل والے جملے کو واضح کر دوں، واضح تو نہیں کروں، اس کی مثال دے کہ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے فزیکل پیرنٹ ہیں یا بیالوجیکل پیرنٹ جسے کہتے ہیں وہ جو ہمارے ہیں وہ ہیں ہی نہیں، وہ تو ہیں، وہ ہیں، اصل تو وہ رسول اور علی ہیں، لیکن ان کا بھی رتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے پاس 3 واقعات تو بہت نمایاں جہاں پر اسلام کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا کہ والدین واجب القتل بھی اگر ہو جائیں تو بیٹے کو کے لیے مناسب نہیں ہے ان پہ ہاتھ اٹھانا، جس کی ایک مثال کل گزری تھی۔ جنگ احد کے شہید حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ اتنا اسلام کی مخالفت کر رہا ہے اور آپ کی توہین کر رہا ہے، توہین رسالت، واجب القتل ہے، مجھے اجازت دیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں بیٹا نہیں۔ عبداللہ ابن ابی، اچھا مکے کے جتنے بھی دشمنان رسول ان میں ٹاپ پر ہے ابو جہل، اور مدینے میں جتنے دشمنان رسول ہیں وہ ٹاپ پر ہے عبداللہ ابن ابی، اور بہت سارے ہیں لیکن جو سردار کہی اس کے اپنے بیٹے نے یعنی وہ جمیلہ کے بھائی نے پیغمبر سے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، جس نے پیغمبر کے لیے لفظ ذلیل استعمال کیا تھا جو سورہ منافقون میں آیا کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم کو ایک دفعہ مدینے جانے دو، ہم ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ پیغمبر کے لیے انتہائی توہین آمیز بیٹا کہتا، پیغمبر کہتے ہیں نہیں۔ اور ہمارے سامنے تیسری مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس تیسری مثال میں کربلا کے حوالے سے ایک میسج، متوکل عباسی جیسا ظالم مولا کا خطبہ جس میں مولا نے بتایا بنو عباس مولا کی شہادت کے 100 سال بعد ان کا سلسلہ شروع ہوا، پھر تو کئی 100 سال چلا۔ مولا کی شہادت ہے 40 ہجرہ، بنو عباس کا پہلا حکمران 132 ہجرہ میں حکمران بنا، تقریباً 92 ایئرز۔ اس پہلے مولا خطبہ دے رہے بنو عباس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ خاندان حکومت کرے گا، اور پھر ہر خلیفہ کی ایک خاصیت بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَعَاشِرُهُمْ أَكْفُرُهُمْ، جو ان میں 10واں آئے گا نا وہ ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا۔ مولا کسی کو کافر کہیں، خالی کافر نہیں کہیں، اکفر، عربی میں یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ مولا کسی کے لیے کہیں کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ سب سے بڑا کافر، وہ متوکل ہے۔ 10ویں نمبر پر گن لیجئے گا، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ ابھی جا کے ان کا فیملی ٹری نکال لیں، متوکل۔ لیکن متوکل کا ایک عمل ایسا ہے جو مومنین کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن۔ متوکل اکثر تڑپتا تھا، یعنی دشمنی اہل بیت کا یہ سر سے پیر تک ایک مجسمہ، لیکن اکثر تڑپتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا، اچھا الفاظ میرے ہیں لیکن جو مختلف انداز سے وہ کہتا
کہ کاش میں کربلا میں ہوتا اے یزید تو تیرا ساتھ دے کر حسین کا خاتمہ کرتا. اب یہ کربلا 61 ہجری، متوکل تقریباً 240 ہجری. ابھی بہت زیادہ متوکل کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ جب ظاہر کربلا جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ کٹوانا، پیر کٹوانا، بیلوں کا حل، یہ سب متوکل تھا. متوکل اکثر تڑپتا تھا، کاش میں بھی یزید کا ساتھی ہوتا. لیکن وہ خالی کاش کہہ کے رکا نہیں جو مومن رک جاتا. مومن کہتا ہے آقا حسین کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے. بھئی یہ کہا مومن نے، رک گئے. اس نے کہا نہیں، اگر میں نہیں بھی تھا تو آج میں یزید کے اس جہاد میں، یہ اس کا لفظ ہے، اپنا کیا شیئر ڈال سکتا ہوں. اور کہا کہ اب حسین تو نہیں رہے، حسین کا روزہ ہے نا، حسین کے روزے کا خاتمہ کرو. یہ وہ اپنی طرف سے فیا لیتنی کا ایک انٹرپریٹیشن کر رہا. چنانچہ پھر وہ سارے واقعات آتے ہیں، وہ جو اس کی ایک ڈانسنگ گرل مری اور اس کے حوالے سے جو ایک واقعہ ہے وہ تو فوری طور پہ سبب بنا، لیکن اصل تو یہ یزید کا ساتھ دینے کے لیے تڑپ رہا. حسین کو شہید نہ کر سکا، حسین پہلے سے شہید ہو چکے ہیں، روزے کو شہید کروں گا. چنانچہ پھر آپ نے سنا کہ اس نے قبر کا خاتمہ قبر کو ختم کرنا چاہا، مٹانا چاہا، ڈیمولش کرنا چاہا، اور پہلے فوج بھیجی تو کلمہ پڑھتی ہوئی آئی، اور پھر بیلوں کا حل چلانا چاہا، بیل کوڑے کھا کھا کے شہید ہو گئے، آگے نہ بڑھے، اور پھر دریائے فرات کا رخ موڑ دیا، پانی آتے 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 وہاں جا کر رک گیا، دیوار بن گئی جو آج بھی حائر کہلاتی ہے، جہاں پانی حیران ہو گیا. اور پھر بھی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کروں، تو آنے والوں کو روکا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کو اس شرط پر ویزا ملا کہ ایک قربانی دو گے تو دوسرے کو اجازت ملے گی. یہ سب متوکل کیوں کر رہا؟ فیا لیتنی. ہم بھی تو کہتے ہیں حسین سے فیا لیتنی، ہم کیا کر رہے؟ بس یہ اس سے آگے نہیں کہہ رہے. یہ متوکل گستاخی کی اس حد پر پہنچ گیا جو اس سے پہلے کسی ظالم حکمران نے اختیار نہیں کیا تھا، یعنی بھرے دربار میں شہزادی کونین کی شان میں ایسی گستاخی کر رہا کہ وہ الفاظ بھی ہم نہیں بیان کر سکتے. یہ جو آج کل آپ انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پر اور پاکستان میں اور اشرف جلالی اور یہ سب دیکھتے ہیں، ان کے گستاخانہ جملے تو کچھ بھی نہیں تھے. شہزادی کونین کی طہارت، عصمت، تطہیر، اس کے حوالے سے ایسے ایسے جملے دربار میں کہہ رہا. بیٹا برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے اس زمانے کے علماء سے کانٹیکٹ کیا کہ جو اس طرح سے شہزادی کے بارے میں بات ہے، معمولی گستاخی نہیں، میں کس طرح سے وہ جملے دہراؤں، میں اس سے پہلے مر جاؤں جو جملے یہ دربار میں بھرے دربار میں کہتا تھا. تو تمام علماء نے کہا کہ نہیں، اس حد تک اگر کوئی گستاخ بن جائے تو وہ واجب القتل. تو مجھے حق ہے کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں؟ کہا حق ہے. اس نے سارے علماء سے کانٹیکٹ کیا، اس طرح سے فتویٰ لیا، اور آخر میں فتویٰ لینے وہاں پہنچا جہاں اسے یقین کامل تھا کہ سب سے پہلا فتویٰ تو انہی سے ملے گا، کیونکہ ان کے تو اپنے گھر کی بات ہے. یعنی ہمارے 10ویں امام، امام علی النقی علیہ السلام. آخر میں ان کو رکھا اسی لیے کہ یہاں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، امام معصوم سے پوچھا جائے ان کی جدہ کے بارے میں، اور ایسے گستاخانہ جملے. لیکن جب امام کے پاس پہنچا تو امام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً تیرا باپ واجب القتل ہے، مگر تو ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا. کیونکہ بیٹا دیکھیے، شہزادی کی شان میں ایسے گستاخانہ جملے کہنے والا تمام علماء متفق ہیں اس زمانے کے، کوئی اس میں اور کوئی شیعہ نہیں ہے، لیکن شہزادی کی عظمت تو سب مانتے ہیں. ایک مرتبہ 10واں امام ہی کہتا ہے کہ میری دادی کی شان میں ایسی گستاخی، واجب القتل. مگر پھر بھی واجب القتل ہونے کے بعد بھی بیٹے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھائے. ہاں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی زندہ نہ رہے، فقط ایک ہی ہو تو الگ چیز. یہ اسلام کا اپنی جگہ ایک بہت اہم مسئلہ. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں احترام والی. جیسے ایک مثال دے دوں، کیونکہ یہ مثال جو میری اصل ایکسپرٹی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے تو زبان پہ کبھی پھسل کے آ جاتی ہے. اگر کوئی آدمی سوسائڈ کر کے مر جائے تو عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ اس کی نماز جنازہ جائز نہیں، غلط. اگر مرنے والا اسلام پہ مرا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کر کے مرا، اس کی نماز جنازہ واجب پڑھنا. لیکن معاشرے کی جو
متقی پرہیزگار جن کی ایک ریپوٹیشن ہے ان کو حکم ہے کہ تم نہ جانا، باقی لوگ کی ذمہ داری پوری کریں، ہاں اگر کوئی نہ پڑھنے والا ہو نماز جنازہ تب تم جاؤ گے۔ تو یہ بات ایسی چیز ہے کہ امام نے کہا باپ کا اتنا احترام ہے کہ اگر وہ شہزادی کی شان میں ایسی والی گستاخی کر رہا تبھی بیٹا ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ والدین کا وہ احترام ہے جو آج 21 سینچری کے ویسٹ میں تو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، اور والدین کی تو اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ ایسے ٹیشو استعمال کر کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے پہلے دن سے ہی شرک کے بعد یہ حکم آیا، اور اس میں ہمارے والدین بھی ہیں اور پھر وہ امت کے والدین بھی۔ لیکن بات جو یہاں سے مجھے آگے بڑھانا تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ سورہ انعام کی آیت بھی آ گئی، یہ بھی مکے میں نازل ہوئی، تو مکمل اسلام ہو گیا۔ آغاز ہوا تھا ان 10 احکامات سے جس میں پہلے مسلمانوں کو پاک کیا جا رہا ہے گناہوں سے، اور اس کے بعد پھر پوری زندگی اللہ کے حوالے کرنا۔ مگر اب مکے کے کافر اسلام کو روکنا چاہ رہے اور ان کو پتہ چلا کہ اسلام مدینے پہنچ گیا۔ اب میت کی تلقین پہنچتے ہر ایک کو پتا، جو اس کے پیچھے فلسفی ہے نا وہ اب سنیے، تلقین میت پہ نہیں جا رہا ہوں، جو اس کا ریزن ہے نا وہ اسلام جب مدینے پہنچا تو اللہ کے رسول نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ہر رسپانسیبل آدمی طریقہ اختیار کرے گا۔ اچھا میری فیملی میں یہ جو شپ ہیں، شپنگ سے ریلیٹڈ کئی لوگ ہیں، شپ کا ایک اصول ہے، چاہے وہ ٹائٹینک ہو چاہے کوئی بھی ہو، کہ اگر شپ ڈوب رہا ہوگا تو کیپٹن سب سے آخر میں شپ کو چھوڑے گا، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو وہ مر جائے گا، پہلے بچائے گا عام آدمیوں کو پھر کرو کو آخری سے۔ پیغمبر نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ مدینے میں اسلام پہنچا، مصعب ابن عمیر، اسد ابن زرارہ، لیکن پیغمبر نہیں گئے، ایک ایک دو دو کر کے مکے کے مسلمانوں کو مدینے بھیجوا رہے۔ اچھا ابو جہل نے اور ابو جہل کے ساتھیوں نے مکہ مدینہ روڈ پہ جگہ جگہ چیک پوسٹ بنائی ہوئی تھی، کسی مسلمان کو نہیں جانے دیتے تھے۔ اب ایک دو آدمی 3 آدمی چھپ چھپا کے جا سکتے، گروپ تو نہیں جا سکتے۔ پیغمبر کو 3 سال لگے، بلکہ 6 سال کہیے۔ 3 سال میں نے اس لیے کہا کہ جب اسد ابن زرارہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد بھی 3 سال تک مسلمان مکے میں رہے۔ جب حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات ہوئی تب خدا نے کہا آپ مکے کو چھوڑ دو، اب کوئی نہیں ہے تمہاری حفاظت کرنے والا۔ پیغمبر نے مسلمانوں کو بھیجنا شروع کیا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد 3 سال لگ گئے، ایک ایک کر کے سارے مسلمان مدینے بھیجوا دیے گئے، خود پیغمبر نہیں جا رہے۔ جیسے میں نے بہت بھونڈی مثال دی کہ شپ کا کیپٹن، جب یہ سب بچ جائیں گے پھر میں جاؤں گا۔ پھر آخر میں چند مسلمان جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، میں میری فیملی، میرا خاندان، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرا بزنس یہ ہے، ہم کسی طرح سے مکے کے کافروں سے ڈیل کر لیں گے، نہیں جائیں گے۔ اور 1-2 آدمی پیغمبر نے اس لیے چھوڑ دی کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے اس کی رپورٹ مدینے پہنچتی رہے، بہت لمبی بات ہو رہی ہے، بھجوائے۔ لیکن ابھی پیغمبر مکے میں۔ اب آئیے جو اہم بات تھی جہاں سے اصل موضوع شروع ہو رہا ہے۔ کب شروع ہو رہا ہے اصل موضوع؟ جب مجلس کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ 2-3 دن چلے گا۔ اب جو لوگ جا رہے ہیں مدینے، مدینے کے اندر کافر اور مشرک و بت پرست نہیں ہیں، وہ تو آئیں یہودی بھی ہیں۔ یہودی ایک پڑھی لکھی قوم ہے کیونکہ ان کے پاس نبوت کا تصور ہے اور نبوت کے ساتھ کتاب بھی ہے، اور اس وقت تک کتاب میں انہوں نے کافی چینج کر دی تھی لیکن کافی چیزیں صحیح بھی موجود تھیں۔ اب جب وہ وہاں جائیں گے تو وہاں سوالات شروع ہوں گے۔ جب بھی آدمی کسی نئے علاقے میں جاتا ہے نا تو وہاں کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ ابھی تک مشرک و بت پرست سوال کر رہے تھے اسلام کیا، وہ لوگ یہ سوال نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے کیونکہ وہ ماننے والے ہیں وحی کو، ماننے والے ہیں رسالت کو۔ وہ یہ نہیں پوچھیں گے اسلام کیا، وہ پوچھیں گے کہ اگر یہ واقعاً وہی دین ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ لائے تو اس دین کے اندر تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ اس میں ہیں کہ نہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ یہودیوں میں اور مشرکوں کے سوال میں فرق، مشرک تو جانتے ہی نہیں ہے توحید کیا ہے، رسالت کے تو ان کے پاس کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہی تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کے سوال ہوتے بیسک، یہ اسلام کیا ہے۔ یہودیوں کے سوال میں یہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہی کیا ہے، کتاب کیا ہے، نبوت کیا ہے۔ وہ کہیں گے اگر یہ نبوت ہے تو نبی کی تو یہ کیریکٹرسٹک ہے،
وہ پائی جاتی ہیں تمہارے میسج میں تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اب پیغمبر ان سوالوں کا جواب پہلے سے دے کے بھجوا رہے ہیں۔ کسی نئے علاقے میں آپ جائیں گے، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ پاکستان سے لوگ وزٹ ویزا لے کے آتے ہیں ویسٹ میں، تو ٹریول ایجنٹ ان کو بتاتا یہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں امیگریشن میں تو یہ جواب دینا، پہلے سے تیار کیا جاتا ہے، جہاں جا رہے ہو وہاں سوالات ہوں گے۔ جیسا میں نے کہا میت کو کندھا پکڑ کے اسما افہم یا فلاں فن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان عند اللہ، جب دو فرشتے آئیں گے اللہ کی طرف سے وَسَأَلَكَ عَنْ رَبِّكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ دِينِكَ وَعَنْ كِتَابِكَ وَعَنْ إِمَامِكَ، ہم اس سے کہتے ہیں نا سن اے مردے فلاں ابن فلاں سن سمجھ، دو فرشتے آئیں گے یہ سوال کریں گے، قُلْ فِي جَوَابِهِمَا، تو اس کے جواب میں یہ کہنا اللہ جل جلالہ ربی والاسلام دینی والکعبۃ قبلتی، تلقین میں یہی ہوتا۔ آپ نے بے شمار تلقین سنی ہوگی، کیا ہوتا ہے جہاں وہ جا رہا وہاں اس سے جو سوال کیے جا سکتے ہیں اس کا جواب پہلے سے اس کو دے کے بھیجو۔ مردہ سن رہا ہے، خالی سن نہیں رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے، اور آپ اس کو وہ جواب دے رہے ہیں جو ابھی اس سے سوال کرنے والے۔ یہ جو ایک تلقین کا جو ایک فلسفی ہے نا، یہ طریقہ پیغمبر نے اختیار کیا جب لوگ مدینے جا رہے ہیں کہ اب یہ مدینے جائیں گے، بت پرست تو کچھ پوچھیں گے ہی نہیں، ان کو پوچھنا تھا اسلام کیا ہے، وہ تو رسول 3 آیتیں دے کر شروع میں بھیج چکے ہیں، یہودی پوچھیں گے اچھا اگر یہ اسلام ہے تو یہ بتاؤ کہ اسلام صحیح مذہب میں قبلہ ہوتا ہے، تمہارا کوئی قبلہ ہے؟ یہ سوال کریں۔ قبلہ اتنی اہم چیز ہے کہ تلقین تک میں آپ مردے کو کہتے ہیں، مردے کو قبلے سے کیا کام؟ اور قبر میں جا کے جو کوئی نماز پڑھے گا نہیں یا کوئی جانور ذبح تو کرے گا نہیں مردے کے قبر کے اندر جا کر، لیکن اس کو قبلہ اہم ہے، وہ یہودی پوچھیں گے کیونکہ ہر ابراہیمی مذہب میں قبلہ اہم ہے۔ پیغمبر بھجوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانا تیار رہنا، تمہیں ایک قبلہ دیا جائے گا۔ سوال کریں گے کہ اگر مذہب برحق ہے تو برحق مذہب کے اندر ہفتے میں ایک دن خاص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، تمہارے پاس کون سا دن ہے؟ ہمارے پاس تو سیٹرڈے۔ پیغمبر نے تیار کیا جمعے کا دن لے کے جاؤ۔ دیکھیں یہ پوری جمعے کی ہسٹری ہے کہ جمعہ مدینے میں پہنچنے کے بعد حکم نہیں آیا، پیغمبر مکے میں تھے، لیکن پتا ہے کہ وہاں یہودی سوال کریں گے ہمارے پاس سیٹرڈے ہے تمہارے پاس، پیغمبر نے کہا جمعہ لے کے جاؤ۔ پیغمبر کے مدینہ پہنچنے سے پہلے نماز جمعہ شروع ہو چکی تھی۔ تو اب میں تفصیل میں گئے بغیر بھی آپ کا وقت ضائع کر چکا ہوں، جو سوال ہو سکتا ہے، لیکن اہم ترین سوال مدینے میں پہنچ کے کیا کیا جائے گا؟ اہم ترین سوال یہودی کیا کریں گے؟ دن یہ اتنا اہم نہیں ہے، اتنا اہم قبلہ اتنا اہم نہیں، اہم ترین سوال کیا ہوگا؟ اہم ترین سوال یہ ہوگا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس نے اپنا وسیع و جانشین مقرر نہ کیا۔ تو یاد رکھیے یہ بہت اہم سوال مدینے میں پیش آئے گا، مکے میں نہیں۔ مکے کے مشرکوں اور بت پرستوں کے پاس تصور نہیں ہے، لیکن ہر اہل کتاب کے پاس تصور کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا بغیر وسیع کے، بغیر جانشین کے۔ اب اس کا جواب بھی دے کے بھیجنا ہے مسلمانوں کو۔ اس کے لیے پروردگار نے کہا ہے حبیب یہ جواب تم نہیں دو گے، جواب ہم دیں گے، اور اس جواب کے لیے پیغمبر کو باقاعدہ مدینے جانے سے پہلے آسمانوں پہ بلایا، سدرۃ المنتہا سے آگے کراس کرایا، وہاں پہ پہنچایا جہاں قاب قوسین اور ادنا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہ اس سے بھی کم، اور اس کا جواب وہاں ملا۔ وہ حدیث یاد آ گئی، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اچھا اب یہ بات میں کہنے والا ہوں، اس میں 2 جملے ہیں، پہلے جملے میں آپ مزہ لے رہے ہیں اور دوسرے جملے میں شاید ذرا ٹھنڈے پڑ جائے، لیکن مجھ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یہ آیت اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد۔ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال ہوئی، کب؟ جب مسلمان مدینے جانا شروع ہو چکے،
اور آیت ہے کہ راتوں رات اللہ اپنے اس بندے کو آسمان پہ لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی. وہ مسجد اقصی جو قرآن میں آئی ہے وہ یہ نہیں ہے پیلسٹائن والی، وہ 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے وہ ہے مسجد اقصی. یہاں سے وہاں لے گئے. کیوں لے گیا ہمیں کیا پتا، لیکن خود اللہ نے جواب دیا، لے نور یہو، تاکہ ہم اس کو دکھائیں. کیا دکھائیں؟ من آیاتنا، اپنی ایک نشانی. جب یہ حدیث تلاوت، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے، مولا کہتے ہیں پتہ وہ نشانی کیا؟ انا آیت اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی میں نشانی ہوں. بازو بلند کر کے، پنجاب کھول کے، مومن کنجوسی مت کر، جنت وچ پڑھا کر، پنج نعرے پنجت علی تے، 1.25 لاکھ ببر شیر، نعرہ حیدری، محمد والے محمد، آواز بلند سے بلند تر صلوات. انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. یہ نشانی دکھانے کے لیے پیغمبر کو آسمان پہ لے جائے گا. اب آپ کتنے جوش میں آ گئے، اب یہ جوش ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. صرف ایک جملہ کہوں گا کیونکہ پھر مصائب کا وقت آ گیا. سب سے قیمتی چیز کائنات کی کیا ہے؟ ولایت علی. سب سے قیمتی چیز. تو کسی چیز کی قیمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے نا کہ آپ اس کی کیا پرائز پے کر رہے ہیں. ولایت علی وہ ہے جس کے لیے ہم اپنی جان دینے کو تیار، جان دے رہے ہیں. ہم اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار، ہم اپنا گھر بار، حتیٰ یہ کہ اگر ہماری عورتوں کے حجاب بھی چھن جائیں، ولایت علی کی وجہ سے ہم تیار نہیں. ہماری عورتوں کے حجاب چھن جائیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ زینب کبریٰ کی چادر لٹ جائے. ولایت علی کی، ولایت علی سب سے قیمتی چیز ہے. جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا ہی اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا ہوگا. معمولی چیز کی حفاظت بھی آپ کرتے ہیں لیکن معمولی طریقے سے، اور قیمتی چیز ہے تو اور زیادہ سونا کہیں اور رکھا جاتا ہے. اسی طرح سے میں مثالیں دے کے وقت کیوں ضائع کروں. ولایت علی سب سے قیمتی چیز. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی قیمتی چیز آپ کہیں سے لیتے ہیں تو اگر وہ دکاندار، سودا بیچنے والا صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے نا، تو آپ کو ساتھ میں ہی انسٹرکشن دیتا کہ چیز تو لے تو جا رہے ہو مگر یہ خیال کرنا ورنہ یہ چیز ضائع ہو سکتی ہے. اب میں مثالیں دے رہا ہوں تو مجھے خود عجیب لگ رہا ہے. کہاں ولایت علی؟ میں فرنیچر لینے جاتا ہوں، ساتھ میں 2-4 پالشیں بھی دے دیتا ہے کہ ہاں دیکھیے ہر 6 مہینے کے بعد یہ لگاتے رہیے گا تو آپ کا فرنیچر چلے گا. میں کوئی کپڑا خریدتا ہوں، اس کے پیچھے وہ ایک لیبل لگا ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ہر چیز میں مثالیں دوں، بیکار ہے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. جو چیز خریدی جاتی ہے اگر بیچنے والا ذرا سا بھی ذمہ دار ہے تو وہ یہ بھی بتاتا کہ جو چیز تم لے جا رہے ہو پھر اس کی حفاظت کے یہ انتظامات، یہ کرنا ہے تمہیں، خیال کرنا. اب ولایت علی وہاں سے آ رہی. اچھا، اور اس سے بڑا نہ خریدار کوئی ہے نہ بیچنے والا کوئی ہے جو شب ہجرت ایک نیند کے بدلے میں اپنی رضا دے دیا کرتا. اب وہ جب دے رہا ہے ولایت علی تو اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام. معراج کی رات کے 2 تحفے. معراج ولایت علی تحفہ نہیں ہے، ولایت علی مقصد ہے معراج. فقط اس ولایت علی کے لیے رسول کو لے گیا. اب لیکن ساتھ میں 2 تحفے بھی دیے گئے. یہ عام تحفے نہیں ہیں، یہ ولایت علی کی حفاظت کا انتظام ہے. پہلا تحفہ ہے نماز. دیکھیں ولایت علی کے لیے بلایا گیا. ولایت علی عطا کی گئی پیغمبر کو. پیغمبر ولایت لے کے آئے تاکہ جو پہلا مسلمان مدینے پہنچے اور یہودی پوچھے کہ اگر تمہارا رسول سچا ہے تو اس کا جانشین کون ہے، ان کے پاس جواب تیار ہو کون ہے. لیکن ولایت کے ساتھ معراج کی رات میں نماز بھی دی گئی. نمازیں کب واجب ہوئی ہے؟ شب معراج. یہ خود ایک پیغام ہے کہ ولایت علی کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب تم نماز کو رکھو گے. اب یہ مت کہیے کہ نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا. اگر کسی آدمی کے پاس قیمتی چیز نہیں ہے لیکن وہ بینک میں لاکر لے رہا
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوکر بیکار چیز، وہ آدمی بیکار ہے، لیکن میں کیونکہ وقت نہیں، نماز۔ اور ایک حدیث سن لیجئے اور میری بات اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حبیب ابن مظاہر کو بھیجا تھا نماز کے لیے اجازت لے کے آؤ کربلا میں، میں کہاں سے پہنچ رہا ہوں۔ آخری حدیث، امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا معانی الاخبار شیخ صدوق کی ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ معانی الاخبار کا مطلب کیا ہے؟ حدیثوں کے معنی، یعنی ایک ڈکشنری، حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، جو میں نے آج شروع مجلس میں کہا کہ ایک تو عربی ڈکشنری، اس میں لکھا ہوگا والدین کا مطلب ہے تمہارے بایولوجیکل والدین، اور حدیث میں جب آیا تو معانی الاخبار میں وہ حدیث ہوگی اس سے مراد میں اور رسول ہیں۔ تو بہت ہی مزیدار کتاب ہے، اردو میں بھی موجود ہے، پی ڈی ایف پہ بھی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو ملے گی۔ ساری حدیثیں اس کی معتبر بھی نہیں ہیں، لیکن ایک لطف آتا ہے پڑھنے میں، اس میں آپ دیکھیے گا۔ اور انہوں نے وہ بہت، شیخ صدوق نے بہت اچھے طریقے سے اس کا سیکوینس رکھا، بے ترتیب حدیثیں نہیں، اذان کی حدیثیں، نماز کی حدیثیں، زکوٰۃ کی حدیثیں، کائنات کی خلقت کی، اس میں ایک ہے اذان کی حدیثوں میں۔ امام نے کہا کیا تمہیں پتا کہ جب یہ کہا جاتا حیا علی خیر العمل ہر اذان میں، ہر اقامت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ولایت علی۔ حیا علی خیر العمل پہلی بار غدیر کے میدان میں پیغمبر نے یہ اعلان کروایا تھا نا، جس سے قافلہ روکا تھا۔ حیا علی خیر العمل کیا ہے؟ حیا علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ، بہترین عمل کیا ہے؟ ولایت علی۔ لیکن اب دیکھیے یہ بہترین عمل کے لیے آپ کو بلایا گیا، آپ پہنچے، آپ نے سوچا کہ کوئی قصیدہ پڑھا جائے گا، کوئی فضائل کے نکتے پڑھے جائیں گے، کوئی ایسی باتیں کہی جائیں گی کہ کوئی ایٹمم نعرہ لگائے گا، کوئی شیر ببر نعرہ لگائے گا، یہ اچھا، یہ مومنین کے جذبے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سارے نعرے لگیں گے، ایسی بات ہوگی۔ بلایا گیا کہ آؤ علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، آؤ۔ ہم یہ سمجھ کے گئے، ہوا کیا؟ حیا علی خیر العمل کہہ کے ہمیں مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز پڑھو۔ خدا بندہ، ہم تو آئے تھے ولایت علی کا لطف لینے کے لیے، ہم تو آئے تھے مولا کے فضائل سننے کے لیے، تو نے اعلان یہ کیا کہ حیا علی خیر العمل یعنی حیا علی ولایت علی، علی کی ولایت کے لیے آؤ، تو ہم سننے کے لیے آئے تھے۔ پتا چلا کہ علی کی ولایت کا اعلان کر کے بلایا اور نماز پڑھوائی، یہ خود ایک پیغام ہے کہ ولایت علی اسی وقت بچ سکتی ہے جب تم نمازی رہو۔ ذرا سوچیے، ذرا کامن سینس ہے، یہ حدیث ہے امام کی، بہت مشہور حدیث ہے، خیر عمل ولایت علی ہے، لیکن پڑھوایا جاتا ہے اس کے بعد نماز کو۔ اور حسین نے ہاتھ اٹھا کے اس کو دعا دی تھی جس نے کربلا میں نماز کو یاد کیا۔